اب آج کا نسخہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور یہ کمال کا نسخہ ہے، 1000 حاجتوں کا نسخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ علی مولا کے فضائل پڑھتے ہو مگر مولا مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے ہو۔ تو ابتدا میں اس اعتراض، اس شبہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ اس انداز سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ تم ہمیشہ مولا مرتضیٰ کا ذکر کرتے ہو، مولا مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ پہلی بات، اگر ہم ہمیشہ علی علی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے پوری زندگی میں ہمیشہ علی علی کیا۔ پہلی بات، اگر ہم ہمیشہ علی علی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی نے ہمیشہ علی علی کیا۔ اچھا دوسری بات، مولا مصطفیٰ کا ذکر تم بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، مگر مولا مرتضیٰ کا ذکر تم نہیں کرتے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری بات، ہم مولا مرتضیٰ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، خود مولا مصطفیٰ نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، لوگوں جب بھی جمع ہونا ذکر علی ضرور کرنا۔ حیدری، ہم ذکر علی کیوں کرتے ہیں اس پہ دلیل سنا رہے ہیں۔ پہلی بات، ہم ذکر علی اس لیے کرتے ہیں خود نبی علی علی کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہم ذکر علی اس لیے کرتے ہیں تم نے ذکر علی کرنا چھوڑ دیا تو ہم ذکر علی کر کے تمہیں علی کے فضائل یاد دلاتے ہیں۔ تیسری بات، ہم ذکر علی کیوں کرتے ہیں؟ ہم ذکر علی اس لیے کرتے ہیں، تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے، تم نے مصطفیٰ کو اور مرتضیٰ کو الگ سمجھا، ہم نے دونوں کو نفس سمجھا۔ علی کو نفس نبی سمجھا، ہم نے دونوں کو نور سمجھا، ایک نور سمجھا۔ تو جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں گویا ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، جب ہم مرتضیٰ کا ذکر کر رہے ہیں گویا ہم مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ علی ہیں نفس نبی، علی اور نبی ایک ہی نور سے بنے ہیں۔ لیکن ہم نبی کا بھی ذکر کرتے ہیں، تم نے ابھی ہم سے نبی کا ذکر سنا نہیں، تم نے ہم سے ابھی نبی کا ذکر سنا نہیں، تم نے ابھی ہم سے نبی کے فضائل سنے نہیں، اور جس انداز سے ہم نبی کو مانتے ہیں اس انداز سے تم نبی کو نہیں مانتے۔ ہم نبی کو نور مانتے ہیں، تم نبی کو بشر مانتے ہو۔ ہم میں اور تم میں بڑا فرق ہے، ہم نبی کو بہت بڑا مانتے ہیں، ہم نبی کو نور مانتے ہیں، تم نبی کو اپنے جیسا بشر مانتے ہو۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، تم نبی پر ہذیان و نسیان کی تہمت لگاتے ہو۔ تم میں اور ہم میں بڑا فرق ہے، ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں، تم نبی کو نعوذ باللہ مردہ مانتے ہو۔ تبھی ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، اور تم کہتے ہو یا رسول اللہ مدد کہنا بدعت ہے۔ نبی کی عظمت سننا ہے تو سنو، مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ مرکز انتخاب الہی ہے، مصطفیٰ مرکز نگاہ مشیت ہے، مصطفیٰ کے فضائل سننے ہیں۔ مصطفیٰ خلق اول ہے، خلق اول ہے، مصطفیٰ دانا سبل، مصطفیٰ پہلا گل، مصطفیٰ مولا کل، مصطفیٰ ختم الرسل۔ مصطفیٰ کے فضائل سننے ہیں، مصطفیٰ مدثر، مصطفیٰ مبشر، مصطفیٰ مزمل، مصطفیٰ طٰہٰ و یاسین۔ مصطفیٰ کے فضائل سننے ہیں، مصطفیٰ وہ ہے جو سنگریزوں کو گویائی عطا کرے۔ مصطفیٰ کے فضائل سننے ہیں، ہم سے سنو، مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ وہ ہے جس نے علی کو امیر المومنین بنا دیا، مصطفیٰ وہ ہے جس نے فاطمہ کو شہزادی کونین بنا دیا، مصطفیٰ وہ ہے جس نے حسن و حسین کو جنت کا سردار بنا دیا۔ مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ وہ ہے جس نے علی سے دشمنی کو بغض و کفر و ایمان بنایا اور علی سے محبت کو ایمان بنا دیا ہے۔ یا
مصطفیٰ وہ ہے جو علی سے بغض اور دشمنی کو کفر و نفاق بنا دیا اور علی سے محبت کو ایمان بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ کے فضائل سنو تو ہم سے سنو، مصطفیٰ کے فضیلت میں خدا کہہ رہا ہے اے مسلمانوں یہ مصطفیٰ کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تمہارے نبی کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اور آپ نے سنا کہ آیت جون 16 چیپٹر جون 16 اور آیت 7 سے 12 اور آگے تک ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ نے کہا لوگو اے عیسائیو it is better for you that I go away، تم سب کے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، کیوں؟ that the helper arrive، تاکہ مشکل کشا آ جائے۔ یہ مشکل کشا کون ہے؟ تو پوچھا اے حضرت عیسیٰ اس مشکل کشا کا نام کیا ہے؟ تو کہا مشکل کشا کا نام سننا ہے تو سنو، مشکل کشا کا نام فارقلیط ہے۔ اب فارقلیط کو جب ہیبرو سے عربی میں ترجمہ کیا جائے تو فارقلیط بنتا ہے احمد۔ بلند ترین صلوات صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجم۔ اب فارقلیط احمد ہے، رسول پاک کا نام ہے۔ قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ نے یہی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام اسمہ احمد ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے خیانت کی۔ میں نے کیا کہا؟ توریت انجیل اور قرآن میں بڑا فرق ہے۔ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن پہ کوئی ایک لفظ نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، مگر توریت و انجیل میں دشمنوں نے جب چاہا نکال دیا، جب چاہا کچھ ایکسٹرا ڈال دیا، ترجمے کے بہانے سے تبدیلی لے کر آتے۔ کہا فارقلیط تو ہیبرو زبان کا لفظ ہے، ہم اسے ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اور ترجمے میں کیا کہا؟ روح القدس، ہولی گوسٹ۔ اچھا ہولی اسپرٹ۔ اب یہ ہولی گوسٹ، یہ روح القدس، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی فارقلیط ہے، مگر یہ فارقلیط ہو نہیں سکتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ روح القدس توریت اور انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ سے پہلے تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھا، لیکن یہ فارقلیط کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں it is better for you that I go away، کہ میں چلا جاؤں تاکہ وہ آ جائے۔ یعنی یہ بعد میں آنے والا ہے، روح القدس تو پہلے سے تھا، روح القدس تو ساتھ تھا، تو روح القدس فارقلیط نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حضرت عیسیٰ نے یہاں صفات بھی سنائی۔ کیا صفات سنائی؟ کہا یہ جو نبی میرے بعد آنے والا ہے he will convince the world، یہ عالمین کے لیے ہے۔ ہمارے پاس بھی یہی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہاں تک آپ نے سنا۔ اب دوسری صفت سنیے، دوسری صفت اللہ کے رسول کی کیا بتائی گئی؟ کہا وہ نبی، وہ مددگار، وہ مشکل کشا جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کی صفت یہ ہے he will not speak on his own authority۔ اب انگلش جاننے والے حضرات اسے سمجھ گئے۔ ہمارے پاس بھی قرآن میں ایسی آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ وہی آیت انجیل میں، اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بتاؤں گا، وہی آیت توریت میں کہ اللہ کے رسول کی فضیلت بتائی گئی ہے he will not speak on his own authority۔ لوگو اس نبی پہ کبھی اعتراض نہ کرنا، تم نے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ یہ نبی جو بھی کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے، جسے بھی کہتا ہے، خدا کے حکم کے مطابق کہتا ہے۔ یعنی اگر اس نبی نے کعبے کے سامنے کسی کو گود میں اٹھایا تو خدا کے حکم سے، اگر اس نبی نے کسی کو پروان چڑھایا تو خدا کے حکم سے، اگر اس نبی نے ذوالعشیر میں کسی کو اپنا جانشین بنایا تو خدا کے حکم سے، اگر اس نبی نے کسی کو اپنا ناصر و مددگار بنایا تو خدا کے حکم سے، اگر اس نبی نے کسی سے اپنا نکاح پڑھوایا تو خدا کے حکم سے۔ اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، اللہ کبھی کافر سے نکاح پڑھوانے کا حکم نہیں دیتا۔
یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے جو بھی کہتا ہے خدا کے حکم سے۔ اگر کسی کو نسانہ کا مصداق ٹھہرایا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو اپنا انا میں شامل کیا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو اپنا نفس قرار دیا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی سے مودت کو اجر رسالت قرار دیا تو خدا کے حکم سے۔ توجہات کا طالب ہوں، اگر اس نبی نے کاغذ اور قلم مانگا تو خدا کے حکم سے، اگر اس نبی نے کسی کو اپنی دربار سے نکالا تو خدا کے حکم سے۔ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ نبی جو کہتا ہے خدا کے حکم سے کہتا ہے۔ اگر کسی کو مال قرآن کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو مال حق کہا تو خدا کے حکم سے، اگر کسی کو باب العلم کہا تو خدا کے حکم سے، اور اگر کسی کے ہاتھوں کو بلند کر کے میدان غدیر خم میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا کہا تو بھی خدا کے حکم سے۔ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تم جس انداز سے مانتے ہو ہم الگ انداز سے مانتے ہیں۔ تم نبی پہ ہذیان کی تہمت بھی لگاتے ہو، تم نبی پہ نسیان کی تہمت بھی لگاتے ہو، مگر ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، ہم نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتے۔ کل آپ نے سنا مکھی تھی مگر مکھی ہوتے ہوئے سب کو تنگ کر رہی تھی مگر نبی کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ عمل سے گویا مکھی بتا رہی ہے میں مکھی ہوتے ہوئے سمجھتی ہوں نبی اور ہے تم اور ہو۔ اور آگے بڑھیے، پھر تاریخ میں ملتا ہے ایک خاتون تھی، کافرہ خاتون تھی، رسول خدا پہ کچرا پھینکا کرتی تھی، رسول کی توہین کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کچرا نہیں پھینکا، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیوں نہیں آئی؟ تو لوگوں نے کہا بیمار ہو گئی ہے۔ رسول خدا اس کی عیادت کے لیے گئے، جب رسول خدا اس کی عیادت کے لیے گئے وہ گھبرا گئی، وہ ڈر گئی، شاید رسول بدلہ لینے آئے ہیں۔ رسول خدا نے کہا ہم بدلہ لینے نہیں آئے، بلکہ اسلام کا حکم ہے جب کوئی مریض ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جایا جاتا ہے۔ اب یہ کافرہ خاتون کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں تو آپ کو اپنے جیسا سمجھتی تھی، میں تو آپ کو اپنے جیسا سمجھتی تھی، لیکن پتا چلا آپ اور ہیں ہم اور ہیں۔ اتنا کہنا تھا، کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک جملہ کہوں بھائی، جب تک کافرہ تھی رسول کو اپنے جیسا سمجھا، جیسے مسلمان ہو گئی رسول کو اپنے جیسا نہیں سمجھا۔ دلائل تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اب سنیے، رسول کی ایک زوجہ ہے، رسول کی محترمہ زوجہ، رسول کی زوجہ کا باپ گھر میں آیا اور بیٹھنا چاہا بستر پہ۔ کس بستر پہ؟ نبی کے بستر پہ۔ رسول کی زوجہ نے بستر ہٹا دیا، رسول کی زوجہ نے بستر ہٹا دیا۔ باپ بیٹھنا چاہ رہا ہے، یہ سکھایا ہے اسلام نے تمہیں، یہ سکھایا ہے نبی نے تمہیں؟ کہا نہیں نہیں بابا، اسلام نے احترام سکھایا ہے، آپ کا احترام واجب ہے، باپ کا احترام واجب ہے۔ اسلام تو کہتا ہے باپ کافر بھی ہو احترام واجب ہے، لیکن بابا میں مجبور ہوں۔ مجبوری کیا ہے؟ تم نے بستر کیوں ہٹایا؟ کہا بابا یہ بستر ہے معصوم کا۔ نبی کی زوجہ برداشت نہیں کرتی کہ معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم بیٹھ جائے۔ بابا یہ بستر ہے معصوم کا، آپ ہیں غیر معصوم، اس لیے میں نے بستر ہٹا دیا، کیونکہ معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا۔ بس معیار دے دیا نبی کی زوجہ نے، بھائی جب معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا تو معصوم کے منبر پہ، جب معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا تو معصوم کے منبر پہ کوئی غیر معصوم کیسے بیٹھے گا؟ اب آج کا نسخہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ کمال کا نسخہ ہے، 1000 حاجتوں کا نسخہ۔ 1000 حاجتیں، اور یہ آپ کے بینیفٹ، اس پہ کوئی وعدہ نہیں لوں گا، آپ کی مرضی کریں تو کریں، نہ کرنا چاہے تو نہ کریں، لیکن یہ جتنے نسخے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اعضاء، 7 آرگنز کو گناہ سے دور رکھیں۔ اگر آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، زبان سے گناہ ہو رہا ہے، کان سے گناہ ہو رہا ہے، اور ان نسخوں پہ عمل کر رہے ہیں، پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر آپ نے 7 آرگنز کو گناہ سے دور رکھا اور ان نسخوں پہ عمل کیا، یہ حضرت خضر کا نسخہ ہے، 1000 حاجتوں کی نماز، 1000 حاجتیں قبول ہوں گی، 1000 وشز، 1000 حاجتیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟
اس میں ایک سب سے بڑی شرط یہ کہ آپ گناہ سے دور ہوں. لیکن اس نسخے کے لیے جس پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ آنکھوں سے کوئی گناہ نہ ہو, شکم میں کوئی حرام نہ ہو, یعنی کسی نامحرم کو حرام لذت سے نہ دیکھنا, کوئی تصویر حرام کی نہ دیکھنا, کوئی فلم کوئی ویڈیو حرام کی نہ دیکھنا, اور پیٹ میں لقمہ حرام نہ ہو. اب آپ کہیں گے مولانا یہاں سور تو ملتا نہیں ہے تو ہم تو حلال ہی کھاتے. نہیں, کبھی کبھار ہوتا کیا ہے, تم خریدتے حلال مرغی ہو لیکن رشوت کے پیسے سے, ظلم کے پیسے سے, بہن کا حق کھا کے اس پیسے سے تم نے مرغی حلال خریدی, یہ حلال نہیں بنی, یہ حرام ہے. خمس نہیں دیا تم نے اور حلال مرغی خرید لی, یہ حلال نہیں کھا رہے, حرام کھا رہے ہو, امام کا مال چوری کر رہے ہو. تو خیال رکھیے گا, صرف سور کا کھانا حرام نہیں, رشوت کے پیسے سے کھانا حرام ہے. بہن کا حق آپ نے کھایا, بھائی کا حق آپ نے کھایا اور اس پیسے سے حلال مرغی بھی خریدی, یہ بھی حرام کاؤنٹ ہوگا. یہ دو بڑی شرطیں ہیں, لیکن اوورال ہر نسخے میں یہ ہے کہ ساتوں اعضاء گناہ سے پاک ہوں. اب کیا نسخہ ہے؟ 2 رکعت نماز, نماز فجر کی طرح. پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ کافرون. 1000 حاجتوں کا نسخہ سنا رہا ہوں. پہلی 2 رکعت نماز, پہلی رکعت میں, اور بہترین وقت نماز شب کا وقت ہے, کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. پہلی رکعت میں الحمد اور 10 مرتبہ سورہ کافرون. دوسری رکعت میں الحمد اور 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد, سورہ توحید. یہ ہو گیا, باقی نماز نارمل. نماز کے بعد سجدے میں جائیں گے, 10 مرتبہ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, اور 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, اور 10 مرتبہ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بہت آسان سا نسخہ ہے, اس پہ عمل کیجئے. آج آپ کو ایک دنیاوی جسم کی بیماری کا بھی ایک نسخہ بتا دوں, کیونکہ ہم نفس کی بیماری پہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ بھی سنتے جائیے. اکثر بیچارے بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں, اس کا پریکوشن بہترین نسخہ ہے. ہر روز آپ 3 دانہ لہسن کے کھائیے. اس کے علاوہ سیب کا سرکہ تھوڑا سا استعمال کیجیے. اگر معدے کی تکلیف کم ہے تو 1 چمچ روزانہ, اگر معدے کی تکلیف زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا کم کر لیں. اور اس کے علاوہ کیا کریں, انار کا پیسٹ, رب انار, یہ بہت اچھا مفید رہتا ہے, یہ استعمال کریں تو بلڈ پریشر انشاءاللہ وہ لیول میں رہے گا.